اے دو جہاں والے، چلا ہوں نام لے کر تیرا اے دو جہاں والے، بچا کے ہر مصیبت سے مجھے منزل تک پہنچا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، سب سے پہلے جس مناسبت سے اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے، جس وجہ سے یہ محفل سجائی گئی ہے، حقیقت میں اس گاؤں کے، اس بستی کے لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ آبادی کے اعتبار سے یہ بستی بہت تھوڑی ہے، لیکن انہوں نے اپنے گاؤں میں اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے، جو اس گاؤں کی شاید کی حیثیت کے حساب سے کہیں زیادہ ہے، کہ اس لیے یہ گاؤں قابل مبارکباد ہے۔ لیکن دوسرا رخ اس محفل کا یہ ہے کہ شاید کہ پورے گاؤں کے لوگ جتنے رہنے چاہیے اس پنڈال میں نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا 2020 میں غالباً اسی کھیت میں یا اس کے بغل والے کھیت میں پروگرام ہوا تھا، اس میں اس سے بڑا پنڈال تھا اور اچھے خاصے لوگ تھے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مناسبت چاہے جو بھی ہو، اگر میری آواز ابھی تک جو لوگ گھروں میں ہیں وہاں تک پہنچ رہی ہے تو براہ کرم یہاں جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ ہمارے ناظم صاحب بار بار اس اعلان کو دہرا رہے ہیں۔ خیر، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، زیادہ وقت نہ لے کر 2-3 باتیں عرض کروں گا، کیونکہ ہمارے یہاں علماء کرام دور دراز سے تشریف فرما ہیں جن کو ہمیں سننا ہے۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کہاں کسے جاتا ہے، جو مسجد بنائی جاتی ہے یا جہاں بھی بنیاد رکھی جاتی ہے، مسجد کہاں کسے جاتا ہے۔ مسجد عربی لغت کے حساب سے یہ ظرف کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ، یا یوں کہہ لیجئے عبادت کرنے کی جگہ۔ اب مسجد عبادت کرنے کی جگہ ہوئی، یہ تعریف ہمیں معلوم ہو گئی۔ اب عبادات کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ عبادات کہتے ہیں احکام الہی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنا، اس کو عبادات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے اور انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، جس طرح ہم دنیا میں آ کر کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں بناتے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہمیں اگر بنانی ہو تو جب تک اس کے پیچھے کوئی مقصد کارآمد نہیں ہے ہم اس کو نہیں بناتے۔ ٹھیک اسی طرح رب العالمین احکم الحاکمین خالق دو جہاں نے جب انسان کی تخلیق کی، قرآن نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم دنیا میں یوں ہی پیدا کیے گئے ہو؟ ایسا نہیں ہے، تم دنیا میں خاص مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور مقصد یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ آیت ظاہر کر دیا کہ تم اس لیے دنیا میں آئے ہو کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ ہی کو اپنا مالک حقیقی اور خالق حقیقی جانو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میں نے خطبے میں جو سورت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں الا
اہل علم جانتے ہیں کہ حرف استثناء اللہ کا کیا محتو اور کیا اہمیت ہے عربی زبان میں۔ اللہ نے کہا کہ تمام انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں۔ بس مختصر باتیں بتاؤں گا۔ نیک عمل کہا کسے جاتا ہے؟ میں نے ابھی شروع میں عبادات کی تعریف کی کہ عبادات کہتے ہی ہیں حکم الہی کو محمد عربی کے طریقے پر ادا کرنا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اگر ہماری زندگی عبادات سے ہٹ کر گزر رہی ہے تو نہ ہم دنیا میں کامیاب ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہیں۔ دنیا میں اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ہم عبادات کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اور عبادات سے کیا مراد ہے؟ عبادات جہاں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسی طرح عبادات سچ بولنا بھی ہے۔ اسی طرح عبادات غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، غلط کرنے سے، کسی پر ظلم کرنے سے، کسی کو ستانے سے بچنا بھی عبادت ہے۔ کسی کی زمین ہڑپنے سے بچنا بھی عبادت ہے۔ سود سے، رشوت سے، غرض کے وہ تمام چیزیں جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، ان تمام چیزوں سے رک جانا اور ان سے بچ جانے کا نام عبادت ہے۔ ہمارے یہ جلسہ چونکہ اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، جہاں یہ ہے کہ یہ اس لیے انعقاد ہوا ہے کہ بھائی مسجد کی ڈھلائی ہونی ہے، اس وجہ سے ایک محفل کا انعقاد کیا جائے تاکہ بعد لوگ کے سامنے آئے کہ اب مسجد کو یہ ضرورت ہے۔ اس کا دوسرا رخ بھی ہے، اجلاس عام بھی لکھا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہوں تو جس نے جلسے کو منظم شکل میں تیار کیا ہے، ان کی نیت یہ بھی ہے کہ اصلاح معاشرہ کی بات بھی ہو جائے۔ مختصراً علماء کرام سے آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، اکثر جلسوں میں یہ باتیں ہوتی ہے کہ آج جو مسلمانوں پر حالات ہیں، آج دنیا کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں اور جب حالات پر نگاہ دوڑاتے ہیں، سب سے پہلے جو باتیں سمجھ آتی ہیں وہ یہ آتی ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہم نے دوری اختیار کیا ہے۔ کس مرحلے میں ہم نے اپنے آپ کو کامیاب پایا ہے؟ نہ دنیا میں کامیاب ہیں اور نہ دین کے معاملے میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو یقین مانیے ہماری قوم کا نوجوان بہت کم ایسے ملیں گے جو دنیاوی اعتبار سے بہت اچھے پد پر ہوں، یا بہت اچھی تیاری کر رہے ہوں، یا بہت اچھے پڑھائی کر رہے ہوں۔ اور اگر دینی اعتبار سے جائزہ لیں تو بس چیدے چیدے لوگ ہی نمازی ملیں گے، یا چیدے چیدے لوگ ہی آپ کو دیندار مل جائیں گے۔ غرض کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد تھا، ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا ہے اور اپنی مرضی پر زندگی ہم نے گزارنی شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے آئے کل ایسے ایسے حالات اور ایسی ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور اسلام کے خلاف جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں وہ خرافات اور وہ بدعات اور وہ رسومات پنپ لے رہی ہے جس کا اسلام سے دور دور تک بھی لینا دینا نہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد شعار اسلام میں سے ہے، مسجد علامت اسلام میں سے ہے۔ اور کوئی شخص دنیا میں اگر اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ دل میں اتر جانے والی بات ہے کہ اللہ اگر ہمارے لیے جنت میں گھر بنائے، اگر آپ نے اخلاص نیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ایک مسجد میں لگائی ہے، یقین مانیے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں وہ جمع ہو رہا ہے اور اس وقت وہ کام آئے گا جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، جب انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، اس وقت یہ چیزیں کام آنے والی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، جہاں ایک طرف مساجد اور مدارس کی ضرورت ہے، مساجد میں ہوتا کیا ہے؟ میں نے شروع میں عرض کیا کہ عبادات کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں ایک طرف مسجد میں نماز پڑھی جاتی تھی، دوسری طرف نماز کو سکھائی بھی جاتی تھی۔
جہاں ایک طرف تعلیم ہوتی تھی وہیں دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کیسے تبلیغ کرنا ہے وہ باتیں بتلائی جاتی تھی۔ غرض کی جتنے کام اور جتنے دینی امور تھے تمام کے تمام مساجد سے انجام پاتے تھے، اور یہی مساجد کا کام ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ نے آپ کو اگر موقع دیا ہے، حیثیت دیا ہے، مال دیا ہے، دولت سے نوازا ہے، یاد رکھیے جو مال جو دولت آپ کے پاس ہے آپ اس کے نگہبان ہیں، مالک نہیں ہیں، اس لیے جتنا آپ خرچ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ اور میں نے یہ باتیں اس لیے کہی کہ آپ نگہبان ہیں۔ نگہبان اسے کہا جاتا ہے ایک دروغہ کو، چوکیدار کو۔ ہم نے کسی چیز پر پہرا رکھا ہے کہ بھائی یہ ہمارا مال ہے، تم اس کی حفاظت کرو، دیکھنا یہ جب تک ہے اس کو رہنے دینا، کسی طرح گڑبڑ نہ ہو، چوری نہ ہو، تم اس کو سیو کر کے اور اس کی حفاظت کرو۔ ٹھیک یہی معاملہ انسانوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے جو مال عطا کیا ہے، جب تک یہ سانس چل رہی ہے وہ مال کے ہم محافظ ہیں۔ جیسے یہ آنکھ بند ہوگی، روح نکل جائے گی، یہ سارے کے سارے مال دنیا میں پڑے رہ جائیں گے، ہم کچھ ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، ساتھ لے کر وہی جائیں گے جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ باتیں بہت ساری کہی جا سکتی ہے لیکن وقت کی تنگی ہے، اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ نے حیثیت دیا ہے، مال دیا ہے، تو اللہ کے راستے میں ہمیں خوب خوب خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان چند کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔